السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہو گیا، کچھ وجوہات تھیں، کچھ ٹیکنیکل اور کچھ ایسی کچھ مصروفیت رہی۔ بہرحال اللہ پاک کا بہت احسان ہے، اللہ پاک کی توفیق سے دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اور اس کو پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، 5 آیات تک سورہ بقرہ کی ہم نے الحمدللہ مکمل کی۔ اس میں کامیاب لوگوں کی 5 شرائط، 5 نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائیں۔ تو اب صرف یہ 2 آیات ہیں جو ناکام لوگوں کے لیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ منافقین کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور کامیابی کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے ابھی جو ہم آیات جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ پاک نے ان کی شرائط اور ان کی نشانیاں بھی بیان فرما دی۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت 6 کا سٹارٹ ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے، منکر ہو چکے، انکار کرنے والے بن گئے، کفر کرنے والے بن گئے۔ اب وہ کفر جو ہے، یعنی کفر کے میننگ اگر ہم سمجھنا چاہیں وہ ایسے ہے کہ ایک چیز بالکل واضح طور پر سامنے نظر آ رہی ہو میرے، کہ یہ سامنے ہے، میرے سامنے یہ کیمرہ ہے، میرے سامنے یہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کیمرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے، بالکل یقین کے ساتھ کہ یہ ہے، لیکن میں اس سے بالکل یکسر میں بالکل منہ موڑ لوں دوسری طرف کہ یہ ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی مثال ہے اس کی کفر کی۔ یہ کفر جو ہے وہ اس دور کے جو کفار تھے، یہ ہم نے بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا، ہم نے ان کو فکس کیا ہوا ہے ان آیات کو، کہ وہ کوئی خاص ایسے لوگ تھے جن کا یہ نام تھا، جو بھی اس اللہ کے احکامات سے، اس کی آیات سے روح گردانی کرے گا، منہ موڑے گا، تو وہ بھی گویا کہ کفر ہی کر رہا ہے۔ یعنی میں منہ موڑ رہا ہوں، کیوں کہ یہ اس وقت کی یہ تو بات اس وقت کی ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ان کو یقین بھی آ گیا، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں دی جا رہی تھیں، اب ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ان سے بالکل حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے وہ منہ موڑ رہے ہیں، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کفر، کافر۔ تو اللہ پاک محفوظ رکھے، اللہ پاک ہدایت دے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، کہ ہم اس پکڑ میں نہ آ جائیں۔
کوتاہیاں ہماری بہت زیادہ ہیں، واضح احکامات کو ہم نظر انداز کرنے والے نہ بن جائیں، اس کے اوپر چلنا تو اگلا مرحلہ ہے نا، اس کی طرف بڑھنا اور اس کی ایک کوشش شروع کر دینا کہ میں اسٹارٹ لیتا ہوں کہ یہ آیات، یہ جو قرآن پاک ہے، اس میں اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کس خالق مالک رازق کا بھیجا ہوا ایک خط ہے، ایک میسج ہے، اور یہ میرے لیے. اور ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کامیاب لوگوں کی نشانیاں بھی گزر گئیں، تو دیکھیں یہ ابھی یہ آخر ان آیات کو دیکھیں نا، ان کو شروع میں کیوں رکھا گیا، اسی لیے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم نے کیسے چلنا ہے، ہم نے اپنی کامیابی اور ناکامی کے کس طرح سے ان راستوں کا انتخاب کرنا ہے. اور تمام احکامات ابھی آگے آئیں گے، ابھی کوئی احکامات نہیں، ابھی ایمان کی یوں سمجھے کہ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں پڑھنے والے کے. ایک جو قاری ہے، جو ریڈر ہے، جو کھول کے بیٹھا ہے، اس کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ پہلے تو یہ شرائط آ گئیں، پھر اس کے ساتھ یہ مختصر 2 آیتیں، آگے بہت ذکر آئے گا، اب وہ تمام تشریح پھر ہوتی رہے گی، لیکن یہ کہ یہ ایک آپ کو جیسے نا پوائنٹ سینٹس دیے جا رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوگا، کچھ نشانیاں گزر گئی. اب یہ جو ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، منہ موڑا انہوں نے، جب انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ سواء علیہم، یعنی سواء برابر ہے، یعنی بس ایک جیسی بات ہے ان کے لیے. کیا؟ ان سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کو انذرتہم، کہ کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ام لم یا نہیں تو ڈرایا ان کو. اب یہ نظر جو ہے نا، نظر، یہ رے کو ہمیشہ یوں ہی پکڑنا ہے، یہ زال نہیں ہے. تو نظر دیکھیں، بشیر نذیر، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر جو ہے یہی 2 باتیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی کہ خوشخبری دینے والا، یعنی جنت کی کامیابی کی خوشخبری سنانے والا کہ ایسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور خبردار کرنے والا ہم زیادہ لیں گے اس سے، کیونکہ نظر کے معنی یہی ہیں کہ آپ ان کو جیسے ڈرائیں کہ خبردار ایسا کیا تو نہ، یعنی بچے کو بھی جس طریقے سے ڈرایا جاتا ہے، خبردار یہ ہاتھ نہ لگانا، یہ تکلیف دے، ایسے نہ جانا، گر جاؤ گے، اٹھ جاؤ. تو یعنی خبردار کرنا، خبردار وہی کرتا ہے، اپنے بچے سے انسان محبت کرتا ہے تو یہ محبت کی وجہ سے کہ یہ نقصان اٹھانے والے نہ بن جائیں. تو لیکن ان کے لیے اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، حالانکہ اللہ پاک نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے جو ہے اور بلکہ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجے. پتہ نہیں کتنے عالم ہیں، وہ ہمارا یہ عالمین پر ہمارا کافی سارا ہماری گفتگو گزر چکی ہے، ابتدائی طور پر بسم اللہ میں اور سورہ فاتحہ کے شروع میں، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں عالمین کا. تو لیکن یہ کہ ہر ایک کے لیے وہ رحمت ہیں، اور وہ ڈرانے والے ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ بشیر ہیں. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ ایسے ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو آپ نہ ڈرائیں، وہی اس میں جو ہے ان کے اوپر فرق ہی نہیں پڑتا. وہ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لانے والے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات اب دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ
العلم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی انسان ہونے کے ناطے اور نبی ہونے کے ناطے بھی، نبی بھی چونکہ انسان ہیں تو ان کو جب تک اللہ پاک کوئی علم نہ دے، کوئی بات نہ بتائے تو ان کو وہ بات پتہ نہیں ہے. یہ تمام جو ہے نا یہ ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود سے جو ہے نا وہ انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا، نہ آنے والے وقت کے بارے میں بتایا. اتنا ہی بتایا جتنا اللہ پاک نے ان کو حکم دیا، یا ان پر وحی کی، یا ان پر کوئی چیز ایسی ظاہر کی کہ وہ خبردار کرنے والے اور بتانے والے اور بچانے والے بنے. لیکن اپنے خود کے اپنے علم سے نہیں ایسا. تو نبی جب اپنے علم سے ایسا نہیں ہے تو اب یہ اس زمانے میں اور ایک زمانے سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ لوگ آگے کی باتیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دیکھیں اس لیے قرآن سے جب رشتہ اگر جڑ جائے تو ہم بہت ساری خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقے سے اس کفر میں بات آ جائے گی کہ ہم ان آیات کے موجود ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرف چل پڑیں، کسی اور کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ ہمیں بتائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے. نبی سے بڑھ کر تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہوتی تھی یہ ہمارے سامنے. تو یعنی اللہ کے علم میں چونکہ ہے کہ یہ جتنی بھی محنت کر لیں ان کے اوپر تو وہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اکثر تسلی دیتے ہوئے ملیں گی ہمیں آیات، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا فکر مند رہنے والے تھے، بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے تھے کہ یہ میری امت ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر یہ کلمے کے بغیر چلے گئے، بغیر ایمان کے چلے گئے تو یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. یہ ان کا تو پھر وہاں سے کسی طریقے سے جہنم سے جو ہے نا گلو خلاصی ہی نہیں ہو سکے گی، کبھی نکل ہی نہیں پائیں گے اگر یہ بغیر مانے چلے گئے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو سمجھا لوں، ان کو منا لوں. اب چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو نہ ڈرائیں. بس ایسے ہی ہیں. وہ کیوں ہیں ایسے؟ اب دیکھ لیجئے، اب اگلی آیت میں اسی کو سمیٹا گیا ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ پاک نے پوری جو ہے نا کفار کی اور ناکام لوگوں کی بس اس کا اینڈ کر دیا ہے. آگے اس کی تشریح چلتی رہے گی، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ جو بنیاد بن رہی ہے ایک ریڈر کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، کہ اس کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں کہ کامیاب لوگ ایسے ہوں گے اور ناکام لوگ یہ لوگ ناکام ہیں. اچھا جی، آیت نمبر 7 جو ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ، خاتم کہتے ہیں کہ بالکل سر بہ مہر بند جیسے نہیں کر دیتے ہیں، سیل لگا کے، مہر لگا کے بند کر دیا، ایک چیز کو بند کیا اور اس کے اوپر سے اس کو بالکل سیل بند کر کے مہر لگا دی کہ یہ اب یہ کھل نہیں سکتا. تو یہ ہم یہاں پر جو کوئی چیز ہم سیل کرتے ہیں تو وہ یعنی یہ کہ وہ بالکل سیل بند کر کے ہم نے اس کو رکھ دیا، تو وہ ہم اس کو کوئی نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ خود نہ کھولے. جب اللہ پاک جس کو مہر لگا کر اس کو بند کر رہے ہیں، یعنی بالکل اس کو سیل کر دیا نا، جس کو اللہ نے سیل کر دیا، کیا سیل کر دیا؟ ان کا دل. یعنی ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، سیل بند کر دیا ان کو، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی. جی ایسی کیسی وہ مہر ہوگی
جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بالکل اب ان پر کوئی اثر ہونا ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہونا ان کے دل پر۔ اب جس کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، نبی بھی اس کے دل کو نہیں بدل سکتا۔ کہہ رہے ہو اللہ پاک کی ذات یہی فرما رہی ہے وہ، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ کان بالکل ایسے جیسے سیسا ڈال کے بالکل بند کر دیا جائے، اس میں اب آواز ہی نہیں جائے گی، آپ کی نہیں جائے گی آواز، یہ ویسے سنتے رہیں گے، بظاہر اب یہ بالکل بہرے ہیں۔ ایمان کی باتوں کے لیے یہ بالکل آپ سمجھیں گے یہ بالکل بہرے ہیں، یہ سن ہی نہیں سکتے، یہ کامیابی کی بات نہیں سنیں گے۔ کتنا کہاں کس کفر کے کس درجے پر یہ پہنچے ہوں گے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے تمام موجودہ مسلمانوں کو، جو چلے گئے ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں صرف اور صرف، لیکن ہے کہ جو کیا ہے ان کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ لیکن جو موجود ہیں اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے۔ تو یعنی ان کے دلوں پر اور کانوں پر جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اب آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ایک برابر ہے۔ آگے دیکھیے جی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور اوپر آنکھوں ان کی کے، غشاوتن، غشاوت یعنی ایک پردہ، بالکل اوپر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ آنکھوں پر یہ مہر آنکھوں کے لیے نہیں لگی، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، جیسے عقل پہ، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اب اس کو سجائی نہیں دے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یعنی وہ ایک ایسا جو ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ اس معاملے میں اب یہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں، اب ان کو کبھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اب یہ حق بات کو کبھی دیکھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ ناکام لوگوں کی فہرست میں اب یہ آ گئے ہیں۔ اس درجے کا انہوں نے کفران کیا، کفر کیا، ایسا انہوں نے جو ہے مذاق اڑایا، ایسا انہوں نے جو ہے منہ موڑا حق سے سامنے دیکھتے ہوئے۔ تو یہ باتیں ان لوگوں کی ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو کفر کا تعارف تھوڑا سا کرایا تھا نا، یہ ان کی ہو رہی ہیں کہ جو یعنی سامنے دیکھتے ہوئے کہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہی نہیں، میں جانتے نہیں یہ کیا چیز ہے، سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، بالکل منہ موڑ لے، یہ سامنے دیکھتے دیکھتے بالکل پیچھے دیکھنے لگے کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہے یہاں پر، کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ میننگ ہے۔ تو یہ اس درجے کا انہوں نے کیا، یہ اس لیے اللہ پاک ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ اب جو ہے جب ان کے سامنے ان کو پتہ تھا، ان کو تمام نشانیاں پوری ہو چکی تھیں آپ کے آنے کی، اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہے، یہ آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تمام ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ کس وقت ایک ان نشانیوں کے بعد جو ہے، ان نشانیوں کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوگا، اور اس میں جب وہ یہ نشانیاں ہوں گی تو وہی ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔
اسی لیے ان کو کافر کیا گیا. ایک مشرک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. اب اس کے بعد منافقین کی آئے گی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے مشرک تو یہ ہے نا کہ وہ کسی اور کا کسی اور کو بس وہ الہ مان رہا ہے اور بت پرستی کر رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے. یہ ان کی نشانی ہے جن کو یہ علم ہو چکا. دیکھیں نا یہاں مشرک کا ذکر ہے، مشرکین آئیں گے. میں ویسے آپ کو یہاں پر ایک ربط کے لیے بتا رہا ہوں، اور کہ یہ اس طرح سے ایمان والے کامیاب لوگوں کی نشانیاں گزری، پھر یہ کافروں کی بات فوری طور پر کفر کی کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ وہ ایک نادانی میں تو وہ ایک بت پرست تھا، آتش پرست تھا، سورج پرست تھا، کوئی بھی مخلوق کا وہ عبادت کر رہا تھا. اس تک جو ہے وہ پیغام ہی نہیں پہنچا، نہ اس وقت اس کے اتنا اس کا علم تھا جو وہ پچھلی کتابوں کو پڑھ رہا ہوتا. جیسے کہ ہمارے یہاں بھی اب کچھ ہیں جو اتنی بڑی کتاب کو ہوتے ہوئے ہم اس کو جو ہے نا نہ ہم کھول کے نہ پڑھیں تو پھر ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا کہ کیا اللہ کی ذات ہے، کیا قدرت ہے، کیا اس کا نظام ہے، کیا اس کی منشا ہے، کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے، کس طرح سے وہ کامیاب کرے گا، کیسے کوئی ناکام ہو جائے گا. تو یعنی ہم پڑھ کر سمجھ پا رہے ہیں نا. تو اس وقت جو ہے وہ یعنی وہ ایسے لوگ تھے جو ان کے علم میں نہیں تھا تو وہ شرک کر رہے تھے. تو شرک تو دوسرے بھی کر رہے تھے، لیکن نہیں کہ وہ جان بوجھ کر رہے تھے. ان پر یہ مہر لگی ہے. جانتے بوجھتے ہوئے ان کو جب ان کے سامنے حق آ گیا، وہ پہچان گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے بارے میں بھی ایسا آئے گا کہ یہ ایسے ان کو جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد. اتنے واضح طریقے سے یہ پہچانتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ تمام نشانیوں کے ساتھ وہ ان کا ظہور ہو چکا اور وہ نشانیاں پوری ہو گئی کہ ایسے ایسے ہوگا تو وہ جو ہے آخری نبی ہوگا. اور وہ ان پر واضح ہوگی. جب سمجھ آ گئی تو ان کو اپنے بادشاہت اور اپنی حاکمیت وہ ان کو جو ہے، اور بغض تو ان کے اندر تھا ہی. بغض والی بات بھی ہم کریں گے کہ وہ کیوں تھا. بنی اسرائیل کی قوم کی باتوں میں، ان کے بچوں میں، ان کے اولادوں میں جو یہ باتیں تھیں، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں، ان کی نسل میں، وہ اپنی جگہ پر. لیکن ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اب اگر ہم مان گئے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے. ہماری ساری یہ جو ہے ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، ہماری یہ عیاشی ختم ہو جائے گی، جیسی ہم یہ مانتے ہیں. کیونکہ یہ تو وہ حق بات کرے گا اور وہ ایسا ہے نہیں. تو مطلب ہے کہ ان کے دلوں پر کیسی زبردست پھر یہ مہر لگی. اس مہر کا یہ ذکر ہو رہا ہے. وہ باقاعدہ فزیکلی مہر نہیں لگی کہ وہ اس طریقے سے مہر لگ جائے. یعنی اب ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ہم نے ان کے بالکل یا ہماری طرف سے یہ فارغ ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہی نہیں جن کو آپ دعوت دے کے آپ سیدھے راہ راست پہ لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل دھتکارے ہوئے یہ ختم ہو گئے. اسی لیے اب آگے آپ دیکھ لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. ایک عظیم جو ہے، ایک عظیم سے، ایک عظمت سے عظیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے کہ اس کی عظمت کے لحاظ سے وہ بڑا ہے. لیکن ہے کہ یہ یہاں پر جب آئے گا تو اس کا مطلب صرف بڑا، یعنی ایک عذاب اور ایک بہت بڑا عذاب. عذاب ہی کافی ہے، لیکن ہے کہ عذاب ہوگا. عذاب چھوٹے گناہ گاروں کے لیے ضرور ہوگا، لیکن ہے کہ جہاں پر آتا ہے کہ عذاب عظیم، ایک تو عذاب، پھر وہ اوپر سے بہت بڑا عذاب کہ ان کے لیے برابر ہے، ان
کو آپ نہیں بدل سکتے، ہم نے ان کے لیے اب لکھ دیا ہے، تو آپ اپنا جو ہے ان کی اب آپ کو دوسروں پر توجہ دینی چاہیے. یہ ایسے لوگ آپ سے فارغ ہیں. لیکن اب یہ بات تو اس وقت تک کے لیے تو ہو گئی، لیکن یہ کہ اب میں کھولوں اس کلام پاک کو اور پھر میں اس کو سمجھوں، وہیں سے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کامیاب لوگ ایسے ہوں گے، اور ایسے اگر ہو گئے تو وہ ناکام لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو فارغ کر دیا ہے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو ان کو فارغ کر دیا. لیکن اب چونکہ یہ قرآن، یہ کلام جو ہے قیامت تک یہ ویلڈ رہے گا، اس کی آیات اسی طریقے سے رہیں گی، اور یہ زمانوں سے یہ پاک ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز ایکسپائر ہو گئی، وہ پیچھے چلی گئی، وہ آیات جو ہے وہ ماضی میں کہی جا رہی تھی. یہ حال اور مستقبل کی میں نے آپ کو اس کے قرآن کے تعارف میں نے یہ باتیں بتانے کی کوشش کی ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو ہے حال اور مستقبل کے دونوں کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، کہ یہ ایسا اگر ہوا، ایسے کرنے والے ایسے ہوں گے، اور جو ایسا کرتے ہیں اور جو ایسا کرتے رہیں گے تو پھر ہم اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہمیں بچنے کی. تو ہم سب کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہے کہ اتنی کھلا ہدایت نامہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو سمجھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں. جیسے ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک وہ راہیں کھول دیتا ہے. وہ وسائل جو ہے ہمیں دستیاب ہو جائیں گے اس کو سمجھنے کے. ہم ایک قدم تو اٹھائیں، اس کی طرف بڑھیں تو صحیح. ایک ہاتھ ہم بڑھیں تو وہ اس کی جو قدرت اور رحمت ہے وہ 2 ہاتھ ہماری طرف آتی ہے. یہ ہم نے باتیں تو ویسے تو سنی ہوئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ پاک خود تو نہیں آتا، اس کی رحمت آپ کی طرف بڑھے گی. پھر آپ کو جو ہے اور ایسی ذرائع آپ کے لیے میسر ہو جائیں گے کہ آپ اس میں ڈھونڈیں گے، اس میں آپ سمجھیں گے. اور جب اتنا سمجھ لیں گے تو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دے دے گا کہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ توفیق دے دوں، تو پھر ہمارے لیے ایسے مواقع آ جائیں گے، کامیاب ہونے کے ہمیں مواقع ہمارے سامنے آتے جائیں گے. اسی طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں. سارے تو نبی نہیں تھے جو بعد میں جو گزرے ہیں. نبیوں کی تعداد دیکھیں اور امت کی تعداد دیکھیں اور جنت میں جانے والوں کی تعداد دیکھیں کتنی زیادہ ہے. نبی تو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک بہت زیادہ بھی جو بتائے جا رہے ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش، بس اس سے زیادہ ہم نے سنا نہیں. کم و بیش کا مطلب ہے کہ یا کم ہو سکتے ہیں یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہے کہ ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آ بھی نہیں رہا جو آ کے اب جو ہے کوئی سلسلہ جاری رہے گا. تو وہ تو خاتم النبیین ہے، اب ختم ہو گیا یہ سلسلہ. تو بس اللہ پاک جو ہے یہ میں سمجھوں، میں آپ کو سمجھاؤں، آپ جو ہے سمجھ کے کسی اور کو بتائیں. اس طریقے سے یہ پیغام جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک یہ پہنچے. اور یہ دیکھ لیں کہ اب یہ صرف 2 آیات میں اس بات کو بالکل نشانی کے طور پر اللہ پاک نے بتا کے اس بات کو ختم کیا ہے. اور اس سے آگے جو آیات ہیں وہ جو ہے وہ منافقین کے لیے ہیں، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. کہ وہ تو یہ تو پھر کہہ رہے تھے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں سامنے، اور پیچھے جا کے کہتے تھے کہ ہم مذاق کر رہے تھے. یہ ساری باتیں آئیں گی. تو جزاک اللہ آپ کے وقت دینے کا. انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک جو پڑھا سنا اور سمجھنے کی کوشش کی تو اللہ پاک اسے قبول فرمائے میری چھوٹی سی کوشش کو. اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر.